نے شرکت کی. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام لیل تراویح کا موقع ہم کو دیا اور پورے مہینے ہم دن میں روزے رکھتے رہے اور رات میں تراویح میں قرآن سنتے رہے. حضرات گرامی، پھر تاخراتوں کے پروگرام بھی آپ لوگوں نے سنے، بڑی عمدہ تقریریں. پہلی تاخرات سے لے کے آج تک آپ نے تقریریں سنے قرآن کے عنوانات پر، مختلف پہلوؤں پر، اور اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے بہت عمدہ انداز میں آئی. آج چونکہ اختتامی دن ہے، لہذا میں تھوڑی سی آپ حضرات کی سماع خراشی کرنے کی جسارت کروں گا. حضرت گرامی، قرآن مجید جس کو ابھی ہم نے پورے مہینے بھر پڑھا، سنا اور تراویح میں اس کو تکمیل کیا، یہ کتاب ایک حرکیاتی کتاب ہے. پوری انسانیت کو ایک نظام عمل دینے والی کتاب ہے. یہ صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں آئی ہے، خوش الہانی سے اس کی تلاوت ہی کے لیے نہیں آئی ہے. بے شک اجر ثواب اس میں بھی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے اس حرکیات کی کتاب کا کہ یہ کتاب کا نظام دنیا میں غالب رہے، یہ کتاب کا قانون دنیا میں غالب رہے. کتاب تو بہترین انداز میں رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اور جزدانوں میں پڑھنے والے قاری بھی اچھے ہیں، سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے. لیکن یہ کتاب اگر محکوم ہو جائے، اس کا قانون محکوم ہو جائے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے کہ جو محکوم ہو جائے. اللہ کا کلام ہماری زندگیوں میں، ہماری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، بدبختیوں کی وجہ سے آج یہ کلام مبارک ہمارا آج مغلوب ہے. یہ حرکیاتی کلام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈنس پرووائڈ کرنے والا کلام ہے. یہ عبادتوں کے بارے میں بتاتا ہے، سوسائٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ سوسائٹی کے ان اصولوں پہ چلنا چاہیے. میاں بیوی کے رشتے کیسے استوار ہونے چاہیے، ان کے درمیان کیسے الفت و محبت ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، والدین کا کیسا احترام ہونا چاہیے اسلامک سوسائٹی میں، معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، تجارت کی منڈیاں کیسی چلنی چاہیے. یہ صرف ایسا نہیں کہ خوش الہانی سے کچھ آیتیں پڑھ لیں اور ہم اپنی تلاوت کو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگیں. نہیں، یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. جو منڈیاں ہیں، وہ منڈی جس میں لین دین کے کاروبار چلتے ہیں، وہ لین دین کے کاروبار کے لیے بھی قرآن مجید اصول متعین کرتا ہے، عدالتوں کے لیے اصول متعین کرتا ہے، سیاست کے لیے اصول متعین کرتا ہے. حکمران کس طرح ہونا چاہیے اس کا تعین کرتا ہے کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے، انٹرنیشنل بین ریاستی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. آج یہ کتاب جو کہ عرش سے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا میں غالب کیا. اس کتاب کے مطابق ہر شعبے زندگی کو ترتیب دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب صرف کسی پروگرام میں برکت کے لیے، تلاوت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کسی مردے کے قریب بیٹھ کر حصول ثواب کے لیے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے. جس کتاب نے پوری انسانی معاشرے کی، انسانی تاریخ کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدل دیا،
آج ہم نے اس کا یہ حال بنا کے رکھا ہے۔ شادی میں بیٹی کو تحفتاً دی جاتی ہے، جہیز میں سب سے پہلے قرآن دو، جہیز میں سب سے پہلے قرآن، اس کا یہ مقام ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ مصحف کی شکل میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب یہ قرآن مجید نازل ہوئی، تقریباً پہلے دور میں اس کتاب کو پہلے نافذ کیا گیا، مصحف کی شکل میں نہیں تھی کتاب جیسے آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کا اولین مقصد کتاب کا بنانا نہیں تھا، اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کو معاشرے پہ لاگو کرنا چاہیے، انسانی زندگی کے ہر شعبے کو اس کے مطابق ترتیب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلا کام اس کتاب کو ترتیب نہیں دیا، اس کا مصحف نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے مسجد بنائی، وہاں پہ نمازوں کا، عبادتوں کا نظام چلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے، مدینے کے معاشرتی نظام کو چلایا، آئلی نظام کے قوانین دیے، عدالتوں کا انتظام کیا، منڈیوں کا انتظام کیا، خرید و فروخت کے اصول کو متعین کیا اس قرآن مجید کے مطابق۔ جب کہیں جا کے نزول قرآن کی ابتدا سے لے کے تقریباً 22 سال کے بعد یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں مصحف میں تبدیل کیا۔ پہلے سب سے پہلے اس قرآن کو اللہ کے نبی نے انسانی معاشرے پہ رقم کیا، معاشرے پہ لکھا، انسانی معاشرے کو ترتیب دیا۔ آج ہم قرآن لیتے ہیں، پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ مصحف انسانی معاشرے کے اوپر اس کا انطباق کرنے کے بعد یا انسانی معاشرے پہ اس کے مطابق چلانے کے بعد اس کو کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا گیا۔ اس کی اہمیت سمجھیا، یہ کتاب آئی ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ کتاب آئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ زندگی کے جن جن شعبوں میں اندھیرے آئے ہوئے ہیں، انسانی زندگی کے ان اندھیروں کو اس کتاب کے ذریعے سے کھرچ کر پھینک دیا جائے۔ یہ کتاب کا عظیم الشان مقصد یہ ہے۔ اس مقصد کو چھوڑ کر ہم اس سے چھوٹا سا فائدہ اٹھا لیں، تلاوت کر لیں، کچھ برکتیں حاصل کر لیں، بہت چھوٹا فائدہ ہے، اتنا چھوٹا کہ بہت ہی منسکیول فائدہ ہے یہ۔ آج یہ کتاب طاقوں میں بند ہو کر بازو رکھ دی گئی ہے، ساری دنیا میں اندھیرے ہیں، معاشی نظام میں اندھیرا آ گیا ہے، معاشرتی نظام میں اندھیرا آ گیا ہے، منڈیوں پر اندھیرا چھا گیا ہے، عدالتوں سے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے ہیں، ہر انسانی معاشرے کی چول ڈھیلی ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی روشنی کے مطابق انسانی معاشرے کو آج مرتب نہیں کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک ایک شعبے فیلڈ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے عمدہ ترین اللہ کے نے اپنے کلام میں ہر شعبے کے لیے عمدہ ترین اصول بیان کیے ہیں، اور ہم ان اصول کو طاقوں میں رکھ کر اپنی زندگیوں کو منمانی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہیں۔ سب سے پہلے میں ایڈریس کروں گا کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو نظام عبادت ہم کو ملا ہے، اس نظام عبادت کے مطابق ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری مورچہ ہے جس میں مسلمان آج ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں صرف مسجدیں ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ اہل ایمان کا آخری مورچہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، لیکن معاشرے میں جو غالب نظام ہے، معاشرے کے جو سیاسی نظام ہے، اس عبادتوں کے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہمارا سیاسی نظام جو ہندوستان میں کوئی دوسرا ہے، ہمارے نمازوں کا جو نظام ہے، جو قرآن سے چھن کے ہم کو ملا ہے، یہ نظام سیاسی نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم ہر سال روتے ہیں رمضان کے ختم پر
ہر مسجد کا خطیب، ہر مسجد کا وائس کہتا ہے کہ رمضان ختم ہوگی تو یہ لوگ مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے، پھر مسجدوں کو آنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک مہینہ مسجدیں بھری رہیں، نوجوان اپنے وجود سے مسجدوں کو بھرتے رہے، لیکن جو ہی مہینہ ختم ہوا مسجدیں ویران ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو عبادتوں کا نظام جو قرآن نے دیا ہے، جو ہمارا آخری مورچہ ہے آج، یہ وہ سیاسی نظام کے مطابق نہیں ہے، اس ملک کے غالب نظام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے نہ سیاست کے اس بات کی فکر ہے کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنے ثوابدید کے حساب سے نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے، قرآن میں اس کے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ چونکہ یہ گیپ ہے نمازوں کا جو نظام ہے اور غالب جو نظام ہے یا سیاسی جو نظام ہے، اس پہ مطابقت نہیں ہے، اس پہ میچنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز سے حاصل ہونے والے فائدے ہم کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی ابتدا میں نماز سے معاشرے کو حاصل ہونے والا فائدہ اس کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ نماز کا زبردست ترین فائدہ یہ ہے انسانی معاشرے کو کہ جس معاشرے میں نماز پڑھی جاتی ہے اس معاشرے میں فحش و منکرات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس کی بہت بڑا فائدہ جو معاشرے کو ملتا ہے نماز کا، جس محلے میں نماز پڑھی جائے، لوگ گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف آئیں، اس محلے میں فحش اور گناہ اور منکر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ نماز میں رمضان میں مسجدیں بھرتی تھیں اور شوال ہوتے ہی مسجد نبوی ویران ہو جاتی؟ ایسا آپ نے کبھی دیکھا یا سنا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کا جو وہاں پہ سیاسی نظام تھا وہ اور مسجد کا جو نظام عبادتوں کا نظام تھا ٹوٹل ایک دوسرے سے میچنگ کر رہا تھا۔ آج ہم اسی عبادتوں کے نظام پہ خوش ہیں اور اس عبادت سے جو فائدہ ہونا چاہیے معاشرے کو فائدہ ہم حاصل نہیں کر سک رہے۔ یہ چند ڈھونگوں کی عبادتوں میں ہم اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے معاشرے کو جو فائدہ پہنچایا ہے اس معاشرے میں جو فائدہ کا حصول ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جس معاشرے میں نماز کا نظام قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے کا ہر آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ صبح شام مسجد میں وہاں پہ آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرتا ہے، ہر نماز کے اذان پہ وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ محلے میں رہنے والے تمام لوگ مسجد سے ایسے جڑے ہوئے ہیں اس نظام سے، محلے میں کوئی جرم کا کوئی کرائم ہو اس کا امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ عبادت کا جو نظام ہے، یہ نماز کا جو نظام اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے، اللہ اور اس کے نبی نے، یہ اتنا عظیم الشان نظام ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ ایسے لوگ یہ نماز بناتی ہے، ایسے نہیں کہ نماز پڑھ لیے اور سیل فون میں گم ہو جائیں، دنیا میں مست ہو جائیں۔ یہ وہ نظام نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلند کرنے کا، یعنی مسجدوں کو بلند کرنے کا، اس میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔
اور ان گھروں میں یعنی ان مسجدوں میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان کی تجارت، ان کے کاروبار انہیں نماز سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے، اور ان کا عالم یہ ہے یخافون یوماً، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل حلق آ جائیں گے، صبح شام اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ نماز کا جو نظام ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے معاشرے میں۔ کب ہوگا؟ جب سیاسی نظام اور یہ نظام مطابقت رکھنے والا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، خود شہر حیدرآباد کا جائزہ لے لیجئے، کتنے مسلم محلوں میں جہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں وہاں پہ اسی دن مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، وہاں اس دن چوری بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی اور نہیں، اذان پہ یقین رکھنے والا، اللہ پہ ایمان لانے والا، اللہ کے نبی کو آخری نبی مان کے محبت سے سرشار ہونے والا، وہ شخص اپنے بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ یہ نمازیں اسی محلے کی مسجد سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس لیے کہ غالب نظام سے ہی ہمارا نمازوں کا نظام بالکل کٹ گیا ہے، اور ہم بس اسی نمازوں میں مست مگن ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں۔ ان نمازوں سے جو فائدہ ہونا ہے، معاشرے میں جو کرائم کا ریٹ زیرو ہو جانا ہے، وہ معاشرہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کا معاشرہ دیکھیے، سیاسی نظام بھی قرآنی، عبادت کا نظام بھی قرآنی۔ کبھی آپ سیرت کی کتابیں کوئی مرڈر دیکھے ہیں مدینے میں، کوئی چوری کا تذکرہ سنے ہیں اتنے سالوں میں؟ اس لیے کہ مدینے میں جب لوگ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ نہ کاروبار ان کو غافل کرتے تھے، دنیا کی کوئی ضرورتیں، دنیا کی کوئی مصروفیتیں ان کو غالب کرتی تھیں، بس وہ کانپتے رہتے تھے کہ مالک کل تیرے سامنے ٹھہرنا ہے اس روز۔ تیسرا، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی چپٹا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی عبادت نہیں ملتی، ایک ہی صف میں غلام بھی ٹھہرا ہوا ہے، مالک بھی ٹھہرا ہوا ہے، مالدار بھی ٹھہرا ہوا ہے، کھٹی کا رکشہ والا بھی ٹھہرا ہوا ہے، ایک ہی صف میں۔ کسی کو ہمت نہیں کہ میں مالدار ہوں ذرا تو پیچھے ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایسی صفیں بنائی ہیں اس نماز کے ذریعے سے، پوری دنیا کو میسج جاتا ہے کہ اسلام وہ ہے یہاں پہ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، سب ایک ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم تمام کے تمام آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ میسج ہماری نمازیں دے رہی ہیں۔ ہم خود مسجد میں کالے کے بازو ٹھہرتے ہیں، کسی دوسرے کے بازو ٹھہرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، افغانی پاکستانی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، دونوں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، ایرانی تورانی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کی جنگ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے آپسی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا پڑکشے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ہماری نمازیں تو کہہ رہی ہیں کہ تم ایک ہو، دنیا میں کہیں کے بھی رہنے والے ہو، تم آدم کے بیٹے ہو، ایک ہو اور ایک صف میں، لیکن اس نظام کا سیاسی نظام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ آج اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، کتنے فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں، کتنے فرقوں میں، یہ تمام ایک ہی صف میں ٹھہرنے والے ہیں۔ کیا اسلامی سیاست اگر ہوتی تو کسی کی ہمت ہوتی ہے اسے معاشرے میں تبدیلی کرنے کی؟ کیا آپ نے اللہ کے نبی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا کہ مسلمانوں میں اس طرح کا تفرقہ تھا؟ نہیں، اس لیے کہ مسجد کا جو نظام تھا وہ نظام سیاسی نظام سے میل کھا رہا ہے۔ جب تک سیاسی نظام اللہ کے لاحب قانون کے مطابق نہ ہو، یہ عبادتوں کا نظام ہم کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
ہم پڑھ لیں، نماز ہم نے پڑھ لی، تراویح ہم نے پڑھ لیے، عزیہ مسجد میں تراویح پڑھ لی، رو رو کے دعائیں مانگ لی، یہ دل کا اطمینان ہے۔ ڈاکٹرز اگر بیٹھے ہوں تو جانتے ہیں کہ ایک گولی کا پلاسیبو ایفیکٹ رہتا۔ پلاسیبو ایفیکٹ کا مطلب وہ کھا لے، وہ کام بھی نہیں کری تو تھوڑی دیر تک آدمی یہ سمجھتا کہ کام کری، بہت اچھا ہے، فائدہ ہو گیا میرے کو۔ اس کو پلاسیبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کو نظر میں رکھ کے ڈرگ کو بنایا جاتا ہے، دوا کو بنایا جاتا ہے۔ آج ہم تمام کے تمام ان عبادتوں کے ذریعے سے پلاسیبو ایفیکٹ میں ہیں۔ میں بس بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی۔ ارے تم کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو معاشرے میں جو قرآن آپ نے آج نماز میں سنا، اس کو معاشرے میں اس کا چلن ہونا چاہیے، اس کا تصور تک نہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں سے نہیں گزرتی کہ اس قرآن کا چلن ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ نماز تو بڑے خوش الحانی سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہم کو معاشرے میں نہیں مل رہا ہے۔ چوتھی بات جو نماز کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہے، وہ معاشرہ غالب نظریے سے یہ جو نمازوں کا نظام میل نہیں کھاتا ہے، اس کے لیے وہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہو رہی جو عظیم الشان چیز ہے آدمی کے لیے۔ دیکھیے یہ بے چینی ہے، اچھا اٹھ کے چلے جا رہا ہے نا فون لے کے، یہ بے چینی کا علامت ہے، جبکہ مسجد میں سکون سے رہنا چاہیے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جس شخص کو مسجد میں اطمینان قلب نہ ملے، بدبخت ہے وہ، بدبختی اس کے اوپر سارے طاری ہے۔ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کے مسجد میں بیٹھ کر اگر اسے اطمینان قلب نہ ملے، بے چینی ہے اس کے اندر، بدبختی۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا، ایمان لانے والے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنے ایمان، اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں، انہیں اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے بتاؤ، اللہ کے ذکر سے ہٹ کے دنیا میں کوئی اور چیز ہے جس سے انسان اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کیا تمہارے سیل فون کے ریلز تم کو اطمینان دیں گے؟ کیا فلمیں تم کو اطمینان دیں گے؟ تم کو اگر اطمینان مل سکتا ہے تو صرف یہ قرآن مجید، اس اللہ کا ذکر کے ذریعے سے ہی اطمینان ملتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ذکر میں رہتے ہیں، لیکن معاشرے پہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں۔ کتنے ہی نوجوان آج ڈپریشن کے شکار ہیں، بے چینی کے شکار ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس بھاگ رہے ہیں والدین بچوں کو لے کے کہ میرا بچہ کیا ہو گیا ہے، میرے بچے کو۔ بچہ نماز کے لیے آتا ہے مسجد کو، لیکن زندگی کے ماحول میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی نماز بھی پڑھے، اللہ کے قریب بھی رہے اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو اور کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کو جانا پڑے اپنے علاج کے لیے؟ امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسجد کا نظام سے نکلتے ہی شیطانی نظام اس پہ غالب آ رہا ہے، باہر کا نظام ایسے غالب آ رہا ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ حضرت گرامی، یہ جو نماز کا سسٹم ہے ہمارا، اسلام میں کوئی چیز ایکسکلوسیو نہیں ہے، بس نماز ہے۔ اسلام پورا ایک وے آف لائف ہے، اس کا ایک برانچ ہے نماز۔ اس وے آف لائف سے کٹ کے صرف برانچ کو حاصل کر لے اور پڑھتے رہ جائے، میں صرف نمازوں کے لیے ہی بلاؤں گا، آئی ول ورک اونلی فار دس برانچ، نہیں۔ اسلام ٹوٹل ہے، قرآن مجید ٹوٹل اپنے دامن میں ہر شعبہ حیات کے قوانین اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب آئیے، معاشرہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں پہ تو یہ
قرآن کا قانون، اتنا عمدہ قانون آج انسانیت کرا رہی ہے، بلبلا رہی ہے، لیکن یہ قانون چونکہ معاشرے میں مغلوب ہو گیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ شیطانی نظام غالب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی بے چین، زندگی میں ایک طرح کی انارکی اسے دکھائی دے رہی ہے۔ انسانی معاشرے کو ترتیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، ایک ہی آیت میں اتنی عظیم و شان باتیں کر دی ہیں، اگر اس ایک آیت میں انسانی معاشرے کو ترتیب دے دیا جائے تو دنیا خود جنت بن جائے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، اپنے اقربا کی دیکھ ریکھ کا، رشتہ داروں کی دیکھ ریکھ کا، اقربا پروری، 3 چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور 3 چیزوں سے روک رہا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش سے رکو، گناہوں سے رکو، اور ایک دوسرے پہ ظلم سے رکو۔ اس آیت کے مطابق اگر معاشرہ ترتیب دے دیا جائے تو کہیں تنازع ہو سکتے ہیں، کہیں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کہیں قتل خون ہو سکتا ہے، ایک ہی آیت پہ اگر معاشرے کو ترتیب دے دیا جائے۔ عدل کا مطلب انصاف، 2 آدمیوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں برابر لین دین، یہ عدل ہے۔ اس کے مطابق اس کے بعد کہا ہے احسان۔ احسان کا مطلب آدمی کو کچھ کھونا پڑتا ہے، رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے آدمی کو کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ابھی ایک نوجوان نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں فوری گیا، ٹوائلٹ پورے بند تھے، ایک کھلا تھا، نوجوان اندر چلے گیا، دروازہ کھلا ہوا ہے اندر، فوری اس کی نگاہ مجھ پہ پڑی، بولے نہیں آپ پہلے چلے جائیے، آپ پہلے چلے جائیے، اپنے ٹرن کو چھوڑ دینا کسی اور کے لیے یہ احسان ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کے لیے آپ سیٹ سے اٹھ گئے ہیں، اپنی راحت اور آرام کو چھوڑ دیے ہیں، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس احسان کی بنیاد پہ تمہارے ریلیشن مینٹین ہونے چاہیے۔ لوگوں کے لیے تم کو کچھ کھونا پڑے گا۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کھوتی ہے، وہ احسان کی منزل ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، راحت کھوتا ہے، چین کھوتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، یہ احسان کی منزل ہے۔ کسی معاشرے میں اگر احسان کی منزل ہو وہاں پہ تنازع ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، ہر آدمی کہے کہ نہیں مجھے نہیں، یہ آپ کو چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ہر آدمی کھونے کے لیے تیار ہو، ایسا معاشرہ یہ قرآن مجید زمین پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس معاشرے کو ترتیب دیا، صحابہ کرام ایسے ہی تھے۔ انصار تو رو رو کے آ کے کہتے تھے کہ مہاجرین رو رو کے آ کے کہتے تھے کہ انصار جو ہم کو زمین دے رہے ہیں، ہم کو زمین جوتنا نہیں آتا، آپ انصار کو بلا کے سمجھائیے، یعنی اپنی اہم ترین زمینات، باغات کو مہاجرین کے حوالے کر دیے۔ وہ بول رہے ہیں نہیں بھائی ہم کو نہیں ہونا۔ ایک کیسا مقدمہ اللہ کے نبی کی عدالت میں آیا، ایک دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا کوئی مقدمہ عدالتوں میں آ سکتا ہے؟ آج تو مجھے ہونا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے لینا، یہ کیسا مقدمہ ہے؟ مہاجرین آگے شکایت کر رہے ہیں، انصار اپنے باغات کو ہمارے حوالے کر دیے ہیں، ہم اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انصار کو بلا کے بات کیا، بولے نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی زمینات دے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نو، ان کو مکے کے لوگ ہیں، ان کو زراعت نہیں آتی ہے، ایسا کرو یہ اپنی مال لگاؤ، اپنی محنت لگاؤ، جب اس باغ سے جو بھی ثمر آئے گا اس کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دو،
ریڈی اللہ کے رسول، میں پیسے لگاؤں گا، میں محنت کروں گا، میں پسینہ بہاؤں گا، لیکن جب مال آئے گا تو میرے اور میرے مہاجر بھائی کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ احسان کی کون سی منزل ہے یہ؟ اس بنیاد پر اسلامی معاشرے کو اللہ تعالیٰ ترتیب دینا چاہتے ہیں۔ آج ہر طرف کمپٹیشن ہے، ہر طرف مجھے، حسد، کینہ، کپٹ۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تو دو باتوں کا تذکرہ کیا، عدل کرو یا احسان۔ ایک آیت میں تو صرف احسان کا تذکرہ کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ والدین احسان کی منزل میں ان کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے تمہارا، نہ ہی والدین غریبوں کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى تمہارے اقربا رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ ارے تمہارا جو پڑوسی ہے، جو تمہارے رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، کوئی آ گیا بنگلور وغیرہ سے کچھ دن کے لیے رہ گیا، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے لیے کچھ کھو، اسے دینے کی کوشش کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ پہلو کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے، جیسے آج کل سلنڈر کے لیے لائن لگ رہی ہے، اس لائن میں جو تھوڑی دیر کے لیے جو آدمی آس پاس ٹھہرتے ہیں وہ صاحب بالجنب ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وابن السبیل مسافر کے ساتھ، ارے کیا اسپیکٹرم ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنے رشتے ہیں، ان تمام میں تمہاری منزل احسان کی ہونی چاہیے۔ ان سے کچھ لینے کی کوشش مت کرو، ان کو کچھ دینے کی کوشش کرو۔ لو مت دو ان رشتوں میں۔ وما ملکت ایمانکم وہ غلام جو تمہارے زیر دست ہیں ان کو۔ حضرت گرامی کتنی عمدہ اس بنیاد پر اگر انسانی معاشرہ ترتیب پا جائے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کہیں تنازع ہو سکتا ہے، کہیں سکون قلب برباد ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کا خیال کرے اور ہر آدمی دوسرے کے لیے کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جائے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرہ قائم کیا، اسی بنیادوں پہ قائم کیا۔ یہ ہماری طرح کا لالچی معاشرہ نہیں تھا۔ ایک روٹی میرے بھائی کو دے دو، ایک روٹی ہے کھانے کے لیے، بھوک، پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے۔ پتا چلا کہ بھائی بھوکا ہے، نہیں روٹی بھیجا دو، میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ رمضان نے جو قرآن ہم نے سنا ہے، اس قرآن نے ان زندگی کو تبدیل کیا تھا، اور ہم وہی قرآن سن رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی ہلچل نہیں ہے۔ میاں بھی خاندان کے لیے اتنا بیوٹیفل اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ جو ڈیفائن کیا ہے، آپ کو ساری دنیا میں اگر یہاں جاپان سے لے کے امریکہ تک گھومیں، آپ کو جو ڈیفینیشن میاں بیوی کا قرآن نے دیا ہے، آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اتنا بیوٹیفل کہ آدمی کی روح خوش ہو جائے۔ میاں بیوی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تم آگے ہماری زندگی میں چلو گزار لیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس۔ لباس سردی سے بچاتا ہے، لباس گرمی سے بچاتا ہے، لباس داغ دھبوں کو دنیا کے سامنے دکھانے سے بچاتا ہے، آدمی کو زینت دیتا ہے۔ جب بیوی آتی ہے زندگی میں تو پوری زندگی کو زینت مل جاتی ہے۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے تم جو تیار رہو ہمیشہ، میاں بیوی مل کے ہمیشہ
چکو چوریاں تیز رکھو کہ اب لڑائی ہوگی تو اب لڑ لیں گے ہم، نہیں، تم جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لباس ہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا میاں بیوی کا رشتہ زمین میں ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اٹس ناٹ اے تھنگ لائک اینی ادر تھنگ، یہ ہماری نشانی ہے، جیسے سورج نشانی ہے، چاند نشانی ہے، ویسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہماری نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجٍ وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جانوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ بیوی کوئی باہر سے آئی نہیں، تمہاری اپنی جان کا حصہ ہے۔ تمہاری یہ جو جان ہے، جس سے ہاتھ پیر جس جان کو لگے ہوئے ہیں، اس جان کا حصہ ہے تمہاری بیوی۔ یہ ہماری نشانی ہے میاں بیوی کا رشتہ زمین پر۔ میاں بیوی کا رشتہ نشانی کا مطلب اللہ کی نشانی کو دیکھ کے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ نشانی ہے یہ۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر ہم نے ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ارے غور کرو، اس میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو، اخر غور کرو، ہماری کتنی عظیم الشان نشانی ہے۔ ارے کتنی بلندی پہ ایک خاندان کے میاں بیوی کے رشتے پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیے ہیں۔ ارے یہ عام رشتہ نہیں ہے، یہ میری نشانی ہے، دیکھو اتنی بلندی پہ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ آج اس رشتے میں اتنے جھگڑے، اتنی پریشانیاں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، محلہ کورٹس میں میاں بیوی عورتیں مقدمہ دائر کر رہی ہیں، مرد لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ غالب جو نظام ہے وہ شیطانی نظام ہے۔ قرآن کے نظام کے مطابق اگر نظام غالب ہو جائے یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ پھر ایک گھر کو چلانے کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد اور بیوی دونوں کے حقوق برابر، مرد اور بیوی کے حقوق برابر، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے کہ کچھ زیادہ لے نہیں، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ہاں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ ایک درجہ رکھا ہے تاکہ عائلی نظام، خاندانی نظام قابو میں رہے، خاندانی نظام میں برکتیں رہے۔ مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ قوام بنایا ہے اس لیے کہ ان کو ہم نے تھوڑی سی طاقتیں زیادہ دی ہیں، دماغی طاقت، جسمانی طاقت اور ہر طرح کی طاقت عورت سے مرد کو زیادہ دی ہے، اس لیے ہم نے ان کو قوام بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کماتے ہیں، دن بھر پسینہ بہاتے ہیں تاکہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ دے دیا ہے۔ آج ہم نے آزادی نسوان کے نام پر عورتوں کو باغی بنا دیا۔ ہماری عورتیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پیغام حاصل کرتی ہیں، تن کے ٹھہر جاتی ہیں، نہیں، یو آر ناٹ ایکول ٹو می، میری بات تم سنو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، معاشی گھریلو زندگی کی صحت کے لیے مرد کا ایک اونچا درجہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کئی منسٹروں کے درمیان پرائم منسٹر کا ایک درجہ اونچا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا خود ایک دفعہ کہا، میں آئی ایم فرسٹ امانگ دا ایکولس، جتنے ججز ہیں پورے ایکول ہیں، میں ان کا پہلا آدمی ہوں، بس آئی ایم دا فرسٹ۔ ایک درجہ اونچا، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے ایک درجہ اونچا والا آدمی ہونا چاہیے جب چیز اچھی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہم نے مرد کو دیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، قابو ہوتی ہے۔
لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج شادیاں جو ہمارے ہو رہے ہیں، ویمن ڈومینیشن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ اسراف، کتنی دکانیں صرف عورتوں کی منمانی پہ چل رہی ہیں۔ اس رمضان میں کتنی شاپنگ ہمارے عورتیں کیے ہیں، جبکہ مسجدوں میں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں اس کو خریدنے کا موقع تھا، نہیں۔ آج اس خدا کے قانون کے مطابق ہمارا جو خاندانی نظام نہیں چل رہا ہے، نتیجہ یہ ہے بھائیو، اتنا افسوس ہوتا ہے۔ گرینڈ شادی ہو گئی، انِمیجنیبل سچویشن، اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ گرینڈ شادی ہوئی بچی کی، 25-30 لاکھ خرچ ہوئے، لوگوں نے واہ واہ کہی، کیا شادی کی آپ نے؟ 6 مہینے کے اندر بچی آ کے گھر میں بیٹھ گئی۔ کہ اس لیے ہوتی ہے شادی؟ کیوں؟ قرآن نہ جانتے ہیں، نہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں معلومات ہے، بس ان کو پتہ چلا کہ بارے ایکول، ہم برابر ہیں، ہم تم کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، مرد کو کبھی بھی۔ آئی ڈونٹ لائک یو، اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ تو میں نے اسے دیکھا ہے، اسے تمہارے برابر نہیں ہے تم، چلو ریجیکٹ۔ یہ سوشل میڈیا نے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے کہ کوئی لڑکی بڑی مشکل سے لاکھوں کروڑوں میں ایک آدھ کوئی ریجیکٹ کرتی تھی شوہر کو۔ بہت پہلے کی بات نہیں، خالی 40 45 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب سیل فون نہیں تھا، جب یہ مغرب کا اثر اپنے معاشرے پہ نہیں تھا، آج مغرب اپنا پورا اثر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں اس اثر کو قبول کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آئی وانٹ ٹو لیو مائی لائف آن مائی اون ٹرم۔ نو نو نو، تمہارا ٹرم نہیں ہے، ان کا بھی ٹرم نہیں ہے، اللہ کا ٹرم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے برابر ہیں، اللہ کا سنو تم۔ ہر عورت آج کل مغرب سے جو ہے متاثر ہو کے کہہ رہی ہے آئی وانٹ ٹو لیو آن مائی اون ٹرمز، اگر تم میرے ٹرمز قبول کرو گے ہمارا رشتہ چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔ یہ سیلاب بہا کے لے جانے والے مسلم معاشرے کو۔ حضرت گرامی، اب دیکھیے، ہر طرح جہاں جہاں اندھیرے آئے ہیں اس کا میں تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ معاشی نظام میں لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بیوٹیفل معاشی نظام دیا ہے جس کی بنیاد پہ اگر معاشی نظام کو ترتیب دیا جائے تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے، کوئی بھوک مری کا شکار نہ ہو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے مال نیوٹریشن کی وجہ سے ان کے جسم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایکس رے رپورٹ ہے، ان کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں سینے کی، کھانا نہیں مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، خالی چڈی پہ کپڑے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ آج ایسا نظام، معاشی نظام دنیا میں لاگو ہو گیا ہے کہ مال کھنچ کر مالداروں کی طرف چلا جا رہا ہے، غریب غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، مالدار مالدار سے مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا 60% معیشت پر صرف 9 لوگوں کا قبضہ ہے۔ امیجن، ہندوستان کی 140 کروڑ عوام اور ہندوستان کا 60% معیشت 140 کروڑ عوام میں صرف 9 لوگوں کا قبضہ ہے 60% پر۔ یہ معیشت کی دین ہے۔ میں 5 کلو چاول دے دوں گا، کھا کے خوش رہنا، بس تھوڑا تیل دے دوں گا، انف۔ یہ معاشی نظام ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، عرش والے نے اعلان کر دیا میں سود کی مٹھ مار دیتا ہوں، انسانی معاشرے میں سود مجھے دکھنا نہیں چاہیے، اور میں انسانی معاشرے میں صدقات کو فروغ دینا چاہتا ہوں۔ مالدار اپنے مالوں میں سے غریبوں کی طرف صدقات دیں۔ میرا عرش کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ ہے کہ مال غریبوں سے، امیروں سے غریبوں کی طرف بہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
اپنی آخری چلیپ لگائی سود پر. سودی نظام کو میں اپنے پیروں تلے روکتا ہوں اور میرے خاندان کا سود، عباس کے سود کو میں سب سے پہلے کالعدم قرار دیتا ہوں. جن پہ بھی عباس کا سود باقی ہے سن لو، 1 پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ختم. دنیا نے ایک ایسا نظام دیکھا جہاں ہر غریب کے چہرے پہ مسکان. لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے سر پہ گھومتے تھے، کوئی غریب ہو تو یہ زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے، کوئی غریب ہے نہیں ہے. بھائی یہ زکوٰۃ کیسے خرچ ہونا بھائی؟ نہیں وہ کل ایک صاحب آئے تھے، ذرا وہ تھے وہاں گلی کے اس طرف ہے، جا کے دیکھو. خوشی سے وہ زکوٰۃ والے صاحب میری زکوٰۃ بڑھ جائے گی. وہ غریب کے پاس گئے تو بولے نہیں، کل تک میں زکوٰۃ کا مستحق تھا، آج مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے، میں آپ کی زکوٰۃ نہیں لیتا ہوں. ارے کیسا معاشرہ اس نظام نے بنایا. دینے والا پریشان ہے، لینے والا تیار نہیں ہے. یہ معاشی نظام ہے. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تمہاری دولت اڈانی امبانی کے درمیان ہی نہ بہتی رہے، ہاتھوں میں گھومتی رہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مالداروں کی دولت غریبوں کی طرف آئے. اس بنیاد پہ نظام کو چلنا چاہیے. آج مسجد کے مغربی سمت ایک بینک سودی نظام، ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر سے سود، بغیر سود کی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا بول رہا ہوں. ہم پورے نماز پڑھے ہیں، پورے قرآن ختم کیے ہیں، کیا اس حقیقت سے آپ آگاہ ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے جسم میں سود بہہ رہا ہے خون کے ساتھ. آپ نہیں کھا رہے ہوں گے سود، ڈپازٹ بینک میں نہیں کر رہے ہوں گے، سودی کاروبار نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہر آدمی جو ہندوستان میں ہے اس کے خون میں سود دوڑ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. جو لوگ اکاؤنٹ سے واقف ہیں، کاسٹنگ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں، تیل کی کمپنیاں اور یہ چاول کی کمپنیاں، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اپنے کاروبار چلانے کے لیے بینکوں سے لون لیتی ہیں، اور بینک کا جو سود دیا جاتا ہے اس کو انویسٹمنٹ کاسٹنگ کے طور پہ کاسٹنگ میں جوڑ دیا جاتا ہے. آپ نہیں کھا رہے ہیں، لیکن آپ جو چیز بازار سے خرید رہے ہیں، یہ نظام کی وجہ سے، شیطانی نظام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے اطمینان سے گزار رہے ہیں کہ میری تو نمازیں ہو رہی ہیں، ارے میں نے تو تہجد پڑھی ہے. لیکن باہر کا شیطانی نظام آپ کے حلق کے ذریعے سے سود کو آپ کے جسم میں دوڑا رہا ہے. آپ کسی بھی کاسٹ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیجئے، ہندوستان کے ایک فرد بتا دیں جس کے خون میں سود نہیں ہے. سن ڈراپ آئی، اس کے سیٹوں سے جا کے پوچھے کہ کتنا سود دیتا ہے، کتنا لون لیتا ہے اور کتنا سود ہوتا ہے دیتا ہے. یہ تصور جب تک معیشت قرآن کے دائرے میں آئے، جب تک ہماری شاید نمازیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. پلاسیبو ایفیکٹ ہے یہ بھی پلاسیبو ایفیکٹ ہے. میں نماز پڑھ لیا، ارے عزیز یا میں تراویح پڑھا، میں پلاسیبو ایفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ بلڈ ٹیسٹ کروا دے، ارے سود نکل گیا. ارے مجبور تھا، بے شک مجبور تھا، لیکن کوشش تو کرتا، چینج لانے کی کچھ تو کوشش کرتا. ایک کوشش تو بتا. اللہ تعالیٰ مجبوری کو معاف کرتے ہیں، لیکن آدمی بے چین نہ ہو اور مطمئن ہو، یہ معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. شیطانی نظام پہ آدمی مطمئن ہو جائے، اللہ کے دربار میں معافی نہیں ہے. آپ بے چینی کا اظہار کریں، یہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، پھر اللہ کے پاس معذرت، مالک میں ایک چھوٹی سی کوششیں کرتا تھا لیکن مجبور تھا، اللہ معاف کر سکتے ہیں. یہ منڈیوں کا نظام، اس کے لیے کتنے بیوٹیفل
میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہم نے جو سنا ہے زندگی کے ہر شعبے پہ حاوی ہے، اور اتنے بیوٹیفل اس نے قوانین دیے ہیں کہ ان قوانین کے مطابق ہمارا ہر شعبہ جب چلے گا دنیا جنت بن جائے گی، دنیا جنت نما ہو جائے گی۔ منڈیاں، کتنے بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے منڈیوں کے لیے دیے۔ منڈیوں کے بارے میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ناپ کے دو تو ٹھیک ٹھاک ناپ کے دو، تولو تو بالکل ٹھیک ٹھاک تول کے دو، ناپ تول میں کمی نہیں۔ چاول خریدنے جا رہے ہو اس میں تھوڑے سے 100 گرام کنکر ملا دو، قبول نہیں ہے۔ چاول بیچنا ہے تو صرف چاول ہی بیچو، چاول ناپنا ہے تو صرف چاول ہی ناپو، تیل دینا ہے تو صرف تیل دو، تیل میں کوئی چیز دوسری چیز ملا کر نہ دو۔ جتنا بانٹنا ہے، جتنا تم کو پیسہ ملا ہے اتنا بالکل تیل وزن کر کے دو۔ آج اڈلٹریشن، ہر طرف اڈلٹریشن۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے کھانسی ہو گئی، ان کو کھانسی کی دوا دی گئی، سینکڑوں بچے موت کے گھاٹ اتر گئے، چھوٹے 3 سال کے بچے۔ یہ ظالم یہ دنیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، بے شرم بے حیا، اپنی لالچ کے لیے اس دوا میں اڈلٹریشن کر کے وہ چیزیں داخل کر کے جس کے پلانے سے 2-3 سال کے بچے 100 سے زیادہ بچے ختم ہو گئے۔ یہ اڈلٹریشن ہے۔ جتنے دواخانے اس وقت چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈلٹریٹڈ چیزیں ہم کھا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجئے، جو اڈلٹریٹڈ کھانے ہم کھا رہے ہیں ہمارے جسم میں جا کے ہمارے جسم کے میٹابولزم کو برباد کر رہے ہیں، یہ پورے اڈلٹریٹڈ کھانے ہیں۔ وہ نظام جو اللہ کے نبی نے دیا، نو، کوئی اڈلٹریشن نہیں، جتنا جس چیز کے تم پیسے لوگے وہی چیز تم کو دینی پڑے گی، تول کے دو یا ناپ کے دو۔ اور ایک قوم کا تذکرہ کر کے ایک تاجر کو کانپنے پہ مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں یہ عذاب مجھ پہ نہ نازل ہو جائے گا۔ اے تاجر سن، تجھ سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی، میں نے اس بستی کو اٹھا کے پٹک کے برباد کر دیا۔ اے تاجر سن، کہیں یہی بات یہی چیز تیری مقدر نہ بن جائے، ناپ تول میں صحیح کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور اس کے بعد وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ قوم شعیب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ دیکھو ناپ تول میں ٹھیک ٹھاک رہو اور خسارات دینے والے مت بنو، لوگوں کو نقصان دینے والے مت بنو، تولے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تولو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور اس قوم کا حشر قرآن میں لکھا ہوا ہے 2-4 جگہ، 1 سے زیادہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی تاجر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں کہ کہیں میرا یہ حشر نہ ہو جائے۔ ایسا میسج اللہ تعالیٰ دیتے ہیں منڈیوں کو۔ یہ منڈیاں پیسے لوٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہ انصاف کی جگہ ہے، انصاف کی جگہ ہے، یہ یہاں انصاف کرو۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں خاص طور سے مسلمان چیخیں نکل رہی ہیں اس لیے کہ انصاف بھی نہیں مل رہا ہے۔ ہندوستان کی ہائیسٹ عدالت سے بھی اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ٹیمپلز آف جسٹس جو کہے جانے والے تھے وہاں سے بھی مسلمانوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کے قانون بیان کیے ہیں، جس اصولوں پہ اللہ کے نبی نے انصاف اور عدالت کو قائم کیا تھا، آج اس کو چھوڑ کے ہم خالی نمازوں پہ مطمئن ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پوری عدالتیں
مسلمانوں کا کوئی کیس جاتا ہے، کسی مسجد کا کیس جاتا ہے تو معجزہ سمجھے کہ مسلمان اس میں کامیاب ہو جائے۔ ایک معجزہ ہو گیا ہے گزشتہ 8 سالوں سے، اس لیے کہ ایسے لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ کچھ جانتے، حالانکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے تمام قوانین کے ماہر ہیں، لیکن ایک فون کہیں سے آ جاتا ہے تو تھر کام جاتے ہیں۔ انسان کتنے بڑے بڑے وکیل ہیں جو رو رہے ہیں، عدالتوں کا کیا برا حال ہو گیا ہے۔ ہریش سالوے کے انٹرویو کو دیکھیے آپ، کپل سبل کو پوچھیے آپ کہ کتنی گراوٹ آئی ہے عدالتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیے ہیں عدالت کے لیے، ایک سورہ، کئی اصول دیے ہیں، صرف 2 اصولوں کا تذکرہ کرتا ہوں میں، ایک سورہ نساء میں اور ایک سورہ مائدہ میں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں، قوام ٹھہر جاؤ، انصاف کے لیے ٹھہر جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ آج تم جو گواہی دے رہے ہو کل اللہ کے سامنے پھر دینی پڑے گی۔ زمین پہ منمانی مت ٹھہرو، قوامین بالقسط، زندگی گزارنا ہے زمین پر، انصاف کے لیے زندگی گزارو۔ ہاں، انصاف ایسا نہیں ہونا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرا معاملہ ہے میں یہ لکھ لیتا ہوں۔ امریکہ کا یہ ظالم پریزیڈنٹ اپنے ہی مقدمات واپس لے لیا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے ہی مقدمات واپس لے لیا۔ یوگی یو پی کا چیف منسٹر، کتنے مقدمات تھے اس کے اوپر، ایک سائن کر کے وہ مقدمات خارج کروا دیا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، وہ عدالت میں پہنچے، میں لارڈ میری زرہ اس یہودی نے چوری کر لی ہے، ثبوت پیش کیجیے امیر المومنین۔ میرا بیٹا ثبوت نہیں، آپ کے بیٹے کی شہادت ہم قبول نہیں کریں گے، ہمارے ایویڈنس ایکٹ کے لحاظ سے باپ کے لیے بیٹے کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ میں لارڈ میرے پاس کوئی دوسرا ایویڈنس نہیں ہے، میں لارڈ ٹھیک ہے، یہ زرہ کس کی؟ یہودی کی دے دی جاتی ہے۔ یہودی نے جب یہ انصاف دیکھا قدموں پہ گر گیا امیر المومنین کے۔ یہ انصاف، یہ زبردست انصاف کہ امیر المومنین ایک ادنا آدمی کے مقابلے میں ہار گیا، فوری اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ایسا انصاف کرو کہ اس کی عزت تمہاری نفس پہ پڑے، اب الوالدین تمہارے والدین پہ پڑے، تمہارے رشتہ داروں پہ پڑے، لیکن بے لاگ فیصلہ کرو، بے لاگ، بھائیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی طرفداری مت کرو۔ تم امت محمدی کے سفیر ہو، چکنی چپٹی باتیں مت کرو، اپنے باپ کے خلاف انصاف ہو بات کرو، تمہارے اپنی جان کے خلاف ہو، دوست احباب رشتہ داروں کے خلاف ہو، مالدار ہو کے غریب، کہیں یہ نہ کہو کہ مالدار ہے تو وہی اس کی فیور کریں گے تو بعد میں فائدہ ہوگا، نہیں ایسا مت کرو۔ کوئی دوسرا ایک آدمی نہیں، غریب آدمی ہے، اس کو کچھ ملنا چاہیے، غریب کی ہمدردی میں انصاف سے پھر جاؤ، یہ دو بھی نہیں، تم کا انصاف کرنا ہے۔ مالدار ہو کے غریب، یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی جسٹس، یہ نہیں کہ اس کے مال دیکھ کے اس کی فیور کرو یا اس کی غربت دیکھ کے فیور کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی خواہش نفس سے مت چلو، ان تعدلوا، عدل کرو۔ آج پورے ججز اس خواہش نفس سے چل رہے ہیں، آج میں نے یہ فیصلہ دے دیا، کل میرا کہیں برا حشر، کہیں مجھے کوئی پوسٹ ملنے سے نہ رہ جائے، ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے اچھا پوسٹ ملنا چاہیے، اس لیے مجھے اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ نے کہا کہ فلا تتبعوا الہوی، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں، ان تعدلوا، عدل کرو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تم چکنی چپٹی باتیں کرو گے، اعراض کرو گے۔ ہمارے ایک سابقہ چیف جسٹس تھے، ان کی باتیں اتنی بہترین تھی، سننے میں تو ایسا لگتا تھا اتنا شاندار سیکولر جج ہے، لیکن ان کے فیصلے دیکھیں گے تو سر پکڑ کے رہ جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کھول کے شخصیات کو رکھ رہا ہے، وَإِن تَلْوُوا، چکنی چھپٹی باتیں نہ کرو، اور تو رضو، اعراض مت کرو۔ بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا تو بابری مسجد کے اوپر جو ڈسکس ہوا، پہلے کئی صفوں میں اتنا بیوٹیفل کہ آپ کو لگتا کہ بابری ہم مسلمانوں کے فیور میں آئے گا، اتنی چکنی چھپٹی باتیں، اس کی تاریخ کا حوالہ، ہر چیز کا حوالہ، لیکن جب فیصلہ آیا تو وہ غیر مسلموں کو دے دیا گیا۔ ہم صرف نمازیں پڑھنے میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، جبکہ ہم سے کہا گیا کہ اس قرآن کو لے کے غالب ہو جاؤ۔ ہر جگہ جو ہے نظام عدالت بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں جو اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے رہو، زندگی اللہ کے لیے گزارو، دنیا کے لیے نہیں۔ مر جاؤ گے تو ایک پیسہ دنیا کا نہیں لے جاؤ گے یہاں سے، جب تک سانسیں چلیں گی اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ اور قوامین بالقسط، اور عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو بات کہی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو۔ آج کتنے کیسز مسلمان ہندوستان میں ہار رہے ہیں، کیوں؟ صرف دشمنی کی وجہ سے۔ وہ مقدمہ آزادی سے پہلے ایک مسجد کے بارے میں چلا تھا، ہندو کہہ رہے تھے کہ مسجد نہیں ہے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ مسجد ہے۔ ایک بڑے حضرت کو بلائے جو کہ بہت اولڈ آدمی تھے، بولے آپ اس کا فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے صحیح کہا کہ نہیں، یہ مسلمان کی مسجد نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ مسلمان کے فیور کرنا چاہیے تھا، مسجد کا فیور کرنا چاہیے تھا، ہندوؤں سے دشمنی تھی، نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ مسجد نہیں تھی، یہ قبضہ کر کے بنایا گیا ہے۔ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہوا اس زمانے میں۔ مسلمانوں کے عدل کی بات لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا عادل لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ آیت کی روشنی میں کہ کسی کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو۔ یہ عدل دشمنیوں سے نہیں ہوتا، دوستیوں سے نہیں ہوتا، حق کے لیے ٹھہرنا ہے، حق کے لیے ٹھہرنا ہے۔ حضرت کہیں گے اگلے 5 منٹ 8-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، تاکہ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ قرآن آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، یہ قرآن خالی پڑھنا نہیں ہے، ہر شعبہ حیات میں اس کے لیے بہترین اصول ہیں، ایسے اصول ہیں جس کے دنیا ترس رہی ہے۔ حکومت کے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کئی مقامات پہ بیان فرمائے، لیکن میں صرف 2 اصول بیان کروں گا، کتنے عمدہ، کتنے شاندار ہیں۔ ہم بولتے چھی ہے، کیا دنیا کی بات کر رہا، 29ویں شب میں فرشتے اترے، دنیا کی بات کرا رہے، نہیں، اللہ کے نبی حکومت کرے، کتنے انبیاء حکومت کرے۔ یہ قرآن آپ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے حکومت کی۔ آج وہ حکومت نہیں ہے، اس لیے ہم رو رہے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اپاہج بن گئے ہیں۔ اور یہ تصور دیا گیا کہ دنیا چھی، نماز روزہ قرآن پڑھ لو، کوئی ذکر کر لو، یہ کافی ہے۔ دنیا چھوڑ دیے،
ذکر ہو رہا، خون کے ساتھ سود دوڑ رہا ہے. کیا مول صاحب اچھا ذکر کر رہا ہے. ارے جسم میں خون بہہ رہا، سود بہہ رہا. اس لیے کہا آپ مسجد کے ہو کے رہ گئے، یہ سمجھ رہے کہ میرا ذکر بہت شاندار ہے. دیکھو باہر سودی نظام ہے، اس سے تم نکل نہیں سک رہے ہو، اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. حکومت کیسی ہونی چاہیے مسلمانوں کی؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اہل ایمان کو حکومت ملتی ہے تو 3 کام کرتے ہیں. بولے نماز قائم کرتے ہیں، پہلے زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں، اور تیسرا کام آتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آج شہر حیدرآباد میں ڈرگس، منشیات کیسا پھیل رہے ہیں، حکومت اندھی بیٹھی ہوئی ہے. کوئی ایک آفیسر اگر ان لوگوں کو کسنے کی کوشش کرے، اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں، دوسرے ڈھیلے آفیسر کو ڈال دیتے ہیں. جبکہ حکومت کا طریقہ یہ ہے، ایک ماں باپ بچے کو جنے، لاکھوں روپے دے کے کالج پہنچائے، وہاں جا کے وہ منشیات کا شکار ہو گیا، زندگی برباد کر لی اس نے، والدین کا مقدر بگڑ گیا. جبکہ اس کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری تھی. حکومت نے ذمہ داری کو نہیں کیا، حکومت تو بھی دوسرے کاموں میں لگ گئی. اہم ترین ذمہ داری وہ امروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دو. ایک منسٹری قائم ہوتی ہے حکومت میں، اور منسٹری کے باضابطہ ہائرارکی ہوتی ہے، سیکرٹریز، پرنسپل سیکرٹریز، نیچے والے پورے، یہاں تک کہ آخری جوان تک وہ محلہ میں نیکی کرو، نماز کو چلو دکان بند کرو. یہ کیا چبوترے پہ بیٹھے، چلو گھر میں جا کے پڑھ لو. برائی، فوری برائی روکتے، یہ حکومت کے کاموں میں سے ایک ہے. یہاں پہ جتنی حکومتیں امریکہ سے لے کے ہندوستان تک جو حکومتیں چل رہی ہیں، عوام کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کر رہا ہے، ریسزم کو فروغ دے رہا ہے. کتنے ہی لوگوں کو امریکہ سے بیڑیاں ڈال کے اس نے بھگا دیا، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا صرف ریسزم کی بنیاد پر. اور اسلامی حکومت اتنی رحم دل ہوتی ہے کہ اس کے دامن میں کوئی بھی آتا ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے. سینکڑوں مہاجرین مکے سے مدینے کی طرف آ گئے، اسلامی حکومت نے انہیں ضم کر لیا، اپنے گلے لگا لیا، بھائی بھائی بنا دیا. یہ حکومت ایسی ہوتی ہے. اس قرآن کو حکم دیتا ہے، لوگ چھی بولتے کو نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے حکومت ایسی کرو. الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو دنیا میں حکومت دی جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز جو بنیادی چیز ہے، ہر برائیوں سے دور کر دیتی. نماز اگر صحیح چلے، میں نے پہلے تقریر کے پہلے حصے میں بتا دیا کہ نماز کتنی اہم ہوتی ہے. ایک اور اصول، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَحَكْمُوا بِالْعَدْلِ. کہا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، خالی سمجھانا نہیں، ایسا کر لو بول کے حکم دے رہا، نہیں کرے تو جلاتا میں. حکم کا مطلب یہ ہوتا، نہیں کریں گے جلاتا. امانتوں کو اس کے اہل حقدار کے حوالے کرو. فالتو قسم کے لوگوں کو ووٹ دے کے انہیں اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مت پہنچاؤ، جو لوگوں کا کام نہیں بلکہ اپنی ہی جو ہے ویلتھ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے حوالے امانت مت دو. جاہل و ناکارہ لوگوں کے حوالے حکومت مت دو.
آج دنیا کا سب سے بڑا ذمہ دار بادشاہ حکمراں انتہائی جاہل، حکومت کے قابل نہیں ہے، نہ پڑھائی آتی ہے نہ کچھ ہے، ایپسٹین سوسائٹی کا ممبر، اس کو دنیا کی سرداری دے دی گئی، خون کی ندیاں بہا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانتیں صحیح لوگوں کے حوالے کرو، ظالموں اگر تم امانتوں کو صحیح لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے، دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ آج دنیا میں ہر ملک میں یہی ہو رہا ہے، ملک کا بدتمیز ترین اور انتہائی فالتو قسم کا آدمی اس کو حکمرانی مل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بہترین آدمی کو نامزد فرمایا، حضرت عمر کو۔ حضرت عمر نے جو طریقہ، ایک بہترین آدمی معاشرے کے امیر بنے، پھر حضرت علی بنے۔ امانتیں صحیح لوگوں کے حوالے کرنا، اللہ نے یہ کہا ہے، اور حکومت سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر یہ غلط ہاتھوں میں جائے تو آنسو زیادہ، خون زیادہ، مسکراہٹیں کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہماری آج ہندوستان میں ہے، آنسو بڑھ گئے ہیں، رونا دھونا بڑھ گیا ہے، مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر لوگوں کے درمیان حکومت کرو گے، فَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ ایک آنکھ سے دو لوگوں کو دیکھو، طبقات مت بانٹو، اس سے ووٹ ملیں گے، اس سے نہیں ملیں گے، جن سے نہیں ملیں گی وہ دور، ایسا نہیں۔ ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ حکومت کے بھی کتنے بہترین قوانین قرآن مجید ہم کو دیتا ہے۔ ایک تو امانتیں صحیح لوگوں کے حوالے کرو۔ عام آدمی بھی خالی ووٹ انک لگا کے کسی کو بھی ووٹ ڈال دے، کچھ پیسے لے کے نہیں، اللہ کے پاس مجرم ٹھہرو گے۔ اور پھر جو آدمی حکمراں ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے، تو میرے پاس آنے والا ہے، آگ دہک رہی ہے، حکومت اگر صحیح نہیں کرے گا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں رہتا، صرف عرش کا سایہ ہے، صرف عرش کا سایہ۔ اس میں 7 میں سے ایک امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ جو بادشاہ عدل کرنے والا ہے اس کو پوری دنیا بحث سے پریشان ہوگی، پورے لوگ اس کو بولیں گے آئیے میرے سائے میں بیٹھ جائیے۔ بالکل آخری پوائنٹ میری تقریر کا، کافی وقت ہو گیا۔ میں تو صرف چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ خود چیخ اٹھیں گے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام نہیں ہونا، یہی ہونا، اس کے لیے کوشش کرنا، کرتے کرتے میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو کوشش کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے امت کو یہ کتاب دے کے بتایا، اسی لیے دیا کہ اس کو قائم کرنا ہے، خالی الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتے ہوئے نہیں رکھنا، اس کو قائم کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے اس کتاب کے جو تربیت کرتی ہے، وہ تربیت کے ذریعے سے جو افراد پیدا ہوتے ہیں وہ جب حکومت کی سطح پہ پہنچتے تو کتنے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ٹھیک ہے، آدمی اچھا ہو تو حکومت صحیح ہوتی، آدمی غلط ہو تو حکومت صحیح نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید ایسے انسانوں کو تیار کرتا ہے، اسی انسانوں میں سے حکمراں نکلتا ہے۔ کئی آیتیں ہیں لیکن صرف 2 آیتیں میں جس کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ خود چیخ اٹھیں گے کہ اگر ایسا آدمی اگر کہیں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بن جائے تو واہ، ملک جنت نشاں ہو جائے گا۔ وہ دوسروں کو نہیں دیکھے گا، صرف یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ حکمران۔ ایک تذکرہ فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے
جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے. کوشش نہیں کرتے بول رہے ہیں, پوری زندگی کو کھپا دے رہے ہیں. میں یشری, اپنی پوری زندگی کو کھپا دینا. نفس یعنی اپنی زندگی کو ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے پوری زندگی کو کھپا دے رہا ہے. صبح اٹھے اس کے ذہن میں اللہ کی مرضی, دوپہر اللہ کی مرضی, خرید و فروخت اللہ کی مرضی, بیوی کے ساتھ اللہ کی مرضی, زندگی کے ہر مرحلے میں یہی بات کہ مجھے اللہ کی مرضی چاہیے, اللہ کی مرضی. اور ایسا شخص حکمراں بن جائے جو اس گدی پہ بیٹھ کے بھی صرف اللہ ہی کی چاہت ہو اس کے ذہن میں, اللہ ہی کی مرضی چاہے, جس کے ذریعے سے زمین پہ عدل قائم ہو. ایسے قرآن مجید ایسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے. حضرت عمر فاروق کیسے ہوئے, کیا بہترین حکمراں تھے, کیا بہترین. چھوٹے چھوٹے بچے رات میں بھوک سے تل ملا اٹھے تو بے چین ہو گئے اور فوری دوڑتے بیت المال آئے اور اتنا بڑا گٹھا اپنے کندھے پہ خود اٹھا دیے. غلام بولا, سرکار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ میں اٹھاؤں گا, مجھے دیجئے سرکار. ہٹ, قیامت میں تو یہ میرا بوجھ نہیں اٹھاتا, یہ بوجھ مجھے اٹھانے دے. میری سلطنت میں چند بچے بھوکے ہیں اور یہ بوجھ مجھے اللہ کے پاس پہنچائے گا, یہ بوجھ میرا اپنا ہے, تو نہیں اٹھانا. ان غریب بچوں کے پاس گئے, اپنے ہاتھوں سے روٹی بیلی. جب بچے کھانے کے بعد کھیلنے لگے تو اس وقت امیر المومنین کے چہرے پہ مسکان آئی. اپنے غلام سے بولنے لگے, دیکھو بچے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کھیلنے لگتے ہیں. نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, رات اللہ کی مرضی, دن اللہ کی مرضی. یہ قرآن مجید ایسے نفوس کو بناتا ہے, خالی خوش الہانی کی تلاوت کے لیے نہیں. اس قرآن مجید کو جب آدمی اپنی زندگی میں اتارتا ہے, ایسے لوگ زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, باطل کانپنے لگتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو دیتے ہیں لیکن ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کل مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کبھی ہمارا دن پورا رمضان میں ایک دفعہ ایسا کانپا, 30 دن رمضان 29 دن ہو گئے نا, نہیں ہوئے 28 ہو گئے, کل 29واں روزہ ہے. ایک دفعہ دل کانپا, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانے, حلیم کھا لیے, دہی بڑے کھائے. آج کل جو ہے ہر طرف سے بزنس چل رہا ہے, ایک سے ایک کھجوراں کھا لیے. کبھی پورے رمضان میں اتنا قرآن سنے, ایک دفعہ دل کانپا. کیا رمضان ملا ہم کو, کہ رمضان ملا. اور دل جن کا کانپتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جب حکومت پہ پہنچتے ہیں, قحط کا زمانہ تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بیٹا 3 سال کا, امیجن کیجئے 3 ایئرس, اس کے ہاتھ میں یہ تربوز کی ایک شاخ تھی, چھوٹا بچہ کھا رہا تھا. غصے سے بھپر گئے, محمد عربی کی امت بھوک سے بے نحال ہے اور تو تربوز کھا رہا ہے. چھلکا وہ تربوز کی شاخ نکال کے پھینک دیے. ترس نہیں کھائے بچے پہ, بولے اتنی امت, پوری امت بھوک سے نڈھال ہو رہی ہے اور تو میرا بیٹا ہوتے ہوئے یہ پھانک کھا رہا ہے, میں برداشت نہیں کروں گا, کل مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے, میرا دل کانپ رہا ہے. یہ کیسے حکمراں ہے؟ اس قرآن کو عام کرنا ہے. اس قرآن کو عام کر کے جب تک ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل نہ کریں گے
اور یہ رکھیں کہ میرا آج کی رات کا یہ میسیج یہ ہے کہ قرآن سے تلاوت وغیرہ کی نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کو چینج کرنے کے لیے نچلی سطح سے لے کے گھر کی میاں بیوی کے تعلقات سے لے کے حکومت کے ایوانوں تک یہ اپنے دامن میں اصول اور بہترین اصول رکھتی ہے، اور اس کے وارث ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں اس کتاب کے تم وارث ہو، اور اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور نام اعمال میں تھوڑے حلیم نکلیں، تھوڑے دہی بڑے نکلیں، تھوڑے بریانیاں، تھوڑے ولیمے نکلیں، اور قرآن کے کسی آیت پہ کوئی عمل نہیں ہے تو کیا حال رہے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔